پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی، کچھ بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر ابھی پروگرام میں ہم نے گفتگو کرنی ہے، خاص طور پہ معاشی معاملات کے حوالے سے۔ اور جیسے ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی یہاں پہ، کیونکہ سیاسی نمائندے جو ہوتے ہیں، ورکرز جو ہوتے ہیں، وہ پارٹی کی کچھ ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا کام ہوتا ہے دفاع کرنا اور اس کے بارے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ تو بہرحال جی اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کیونکہ بہتر سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو، ان کو اندازہ ہے کہ کون کتنا صحیح ہے اعداد و شمار کے حوالے سے خاص طور پہ۔ تو کیا واقعتاً ایسا ہو رہا ہے جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ اکانومی جو ہے وہ آہستہ آہستہ رائٹ ڈائریکشن پر آ گئی ہے، جیسے دعویٰ کیا جا رہا ہے، خان صاحب بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کلیم کر چکے ہیں، لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ہمیں تو کیونکہ ایک بالکل غیر جانبدارانہ اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ دینا ہوتا ہے، آپ کے سامنے حقائق کو لے کر آنا ہوتا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے مہمانوں کو مدعو کیا جائے جو ان تمام چیزوں کی نشاندہی کریں اور جو ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہمارے پاس اس وقت مہمان موجود ہیں، بڑے ہی خاص مہمان ہیں، ہمارے ساتھ پروگرامز میں اکثر شریک ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پہ معیشت پہ جب ہم بات کرتے ہیں یا پروگرام کرتے ہیں انہیں ضرور ہم مدعو کرتے ہیں۔ جناب چودھری اکمل صاحب تجزیہ کار ہیں، سینئر، معاشی معاملات کو سمجھتے ہیں اور پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے، ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ اکمل بھائی بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ہمراہ جی تشریف رکھتے ہیں فاروق اسلم صاحب، سی ای او ہیں، جیمز ایجوکیشن اینڈ ویزا کنسلٹنٹ ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی کھل کر ان سے گفتگو ہوئی ہے پچھلے پروگرامز میں۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے جو اس وقت پالیسی جو ڈیفائن کی گئی ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ فاروق کو میں ویلکم کروں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فاروق پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جی سر جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اعداد و شمار جو بتا رہے ہیں، اب لوگوں کو صبح کے وقت جو ہے وہ دل کرتا نہیں ہے کہ مشکل باتیں بتائی جائیں، لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ابھی مانیٹری پالیسی ایک دن پہلے اناؤنس ہوئی تو اسٹیٹس کو مینٹین کر لیا، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتے ہیں بہت سارے، جو شرح سود ہے اس کو اگر برقرار رکھا گیا ہے تو کن چیزوں کو ذہن میں رکھا گیا ہوگا؟ ایک تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، ظاہر ہے کہ اس کو نہیں یہاں پہ سم اپ کیا جا سکتا، لیکن کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو معیشت ہے وہ درست سمت میں ہے؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے دوست ہمارے کہ جی اتنے آرڈرز آ رہے ہیں فیصل آباد میں، اتنی ملز چل پڑی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ لیبر کم پڑ گئی ہے، اور آپ بہت زیادہ آپٹمسٹک ہیں، اس دفعہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہائی کے اوپر جائیں گی۔ کیا واقعتاً ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ذرا سمجھائیے ہمیں۔ واقعتاً ایکسپورٹس کی جہاں تک بات کی جائے تو ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور اس میں گارمنٹس بھی انکلوڈ ہو جائے، اور ٹیکسٹائل اور نیٹ ویئر سے ریلیٹ جو صنعت ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ انکریز پروگریس ہے آئی اور زبردست قسم کا بوم دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کنسسٹنسی کس طریقے سے بہت مینٹین اچھی کی بات جائے، ہے۔ اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہمیں بوم نظر آ رہا ہے وہ اس کے اوپر ہم اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مثلا اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی کووڈ کی وجہ سے یہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر بوم آیا ہے وہ ہے۔ میں نے انڈیا کی اکانومی کے فگرز بھی دیکھے، میں نے بنگلہ دیش کی اکانومی کے فگرز بھی دیکھے، سری لنکا کی اکانومی کے فگرز دیکھے، اور دوسرے چند فیکٹرز دیکھے۔ میں وہ کنسیڈریشن میں لاؤں کہ دیکھیں بنگلہ دیش کی اور انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں خاص طور پہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹس آدھی سے بھی زیادہ گر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ چائنا سے اپریلز اور گارمنٹس کے کافی آرڈرز جو ہیں وہ اس نے ڈسکنٹینیو کیے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے، کرٹیل کر لیا ان اس نے۔ تینوں چیزوں کا امپیکٹ یہ آیا ہے کہ فیکٹر جو ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ایک جو پرانا تھا تو یہ بلیسنگ ہو گئی وہ ہمارے لیے۔ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کہیں کہ جی کوئی گورنمنٹ کو ہم نے کریڈٹ دینا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس میں کوئی رول پلے کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے ہمارے پاس چیزیں جو ہے نا وہ اس وقت کرٹیل کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی کا اس پہ کوئی ذرا سا بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینٹین کیسے کیا جائے۔ دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹس اس سے پہلے بھی تھیں، اچھا، لیکن گریجولی وہ ڈکلائن کا شکار ہوئیں۔ اس میں دو وجوہات جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو چینج کو اڈاپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں فیکٹر یہ رہا کہ ہمارے لوگوں نے وہاں پہ چیزیں بلو دا بیلٹ بھیجیں۔ بلو دا بیلٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ تھیں ان سے بھی
نیچے کی کوالٹی انہوں نے بالکل بھیجی, ٹھیک ہے. سیمپل کوئی اور بھیج دیا اور پروڈکٹ کچھ اور بھیج دیا. ایز اے ریزلٹ ہوا یہ کہ پاکستانی ایکسپورٹر جو ہے ورلڈ وائڈ بدنام ہو گئے. اچھا, تو کچھ اس میں دوسرے ملکوں کے لوگوں نے بھی رول پلے کیا. انڈیا نے جو ہے نا وہ پاکستانی چاول جو ہے وہ اپنے ٹھپے لگا لگا کے وہاں پہ بیچا, اور اپنا جو ہے وہ کم گریڈ کا جو چاول ہے وہ اپنے پاکستانی کر کے بیچا, جس سے جو ہے وہ مطلب پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ. ناؤ واٹ دی گورنمنٹ از ریکوائرڈ کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو کنسسٹنسی مینٹین رکھنے کے لیے انڈسٹریل سیکٹر کو خاص طور پہ جو مراد خان صاحب نے ابھی بھی جو بجلی کے حوالے سے جو الیکٹرسٹی کے حوالے سے انسینٹیو دیا ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور کیونکہ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پچھلے سال یا پچھلے مہینے کی جو بھی کنزمپشن تھی اس سے اوپر جتنا آپ یوز کریں گے وہ 50% ہوگا. تو اب یہ اس سے مطلب کہ بہت زیادہ نہیں, تو ہوتا نا کہ جو امپیکٹ دے دیا جا رہا ہے کہ جیسے ٹوٹل کے اوپر 50% کر دیا. تو 50% یہی تو سوال ہے کہ کاسٹ اگر 50% کم بھی کر دی جائے گی تو تب بھی کمپٹیشن ہے, ریجن میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال ہے اگر کاسٹ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو یہ لوگ کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہوپ فلی ہم جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ کہ ادر تھنگس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ لوگ کوالٹی کس طرح کی دیتے ہیں, کوالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اس کے بعد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کاسٹ آپ نے کرٹیل کر لی اور اس کو انٹرنیشنلی کمپیٹ کر لیا, کیونکہ اب بنگلہ دیش اور انڈیا کی اگر آپ بات کریں وہاں پہ لیبر بھی بڑی چیپ ہے, کیونکہ وہ کم امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہاں, وہ بڑے کم اس پہ جو ہے نا وہ کام کر لیتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں تنخواہیں اتنی زیادہ رکھنی پڑ رہی ہیں, مہنگائی بھی اتنی زیادہ اکارڈنگلی اور صحیح رکھی ہوئی ہیں, تو اس کے نتیجے میں لیبر کی کاسٹ بھی زیادہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر اس قسم کے فیکٹرز اس میں عمل درآمد ہے, گورنمنٹ کی پالیسی, انسیکیورٹی, اور دوسری چیزیں ہیں کہ ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ اب جیسے اگر گارمنٹس ہیں تو ان لوگ اتنی سیکیورٹی کے اوپر بھی سرٹن کاسٹ ہے, رینٹ, یہ ساری چیزیں. اب ان سب چیزوں کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو اگر یہ گورنمنٹ پالیسی کی میٹر کے طور پہ نیچے لے کے آتی ہے تو اس کو مینٹین کر جائے گی. نمبر 1, اگر صرف اور صرف میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کر رہا ہوں اور اس میں اور کوئی انڈسٹری کی بات نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے حوالے سے سیمنٹ کے اوپر گورنمنٹ بہت کریڈٹ لے کے جا رہی ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے سارا سیمنٹ جو ہے وہ افغانستان وغیرہ میں بڑی ڈیمانڈ بڑی ہوئی ہے, وہاں پہ کوئی دوسرا تیسرا راستہ ہے نہیں, تو زیادہ جو سیمنٹ ہے وہ پاکستان کے راستے ہی جاتا ہے. تو سیمنٹ کی پروڈکشن جو یا ایکسپورٹ سیمنٹ کے حوالے سے جو بڑھ رہی ہے, آل دو کہ اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک, بٹ یٹ جو سیمنٹ کی جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اس میں افغانستان کا بہرحال ایک رول ہے. اب اس کو یہ امپیکٹ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑا جو یہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ گرو کر رہے ہیں, تو اس قسم کے حالات مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہے. ہم خود بزنس سے وابستہ ہیں, آپ کو میں بتاؤں اس وقت بزنس کے حالات انڈسٹریل یہ جو ٹیکسٹائل ہے اس کو فور دی ٹائم بھی اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں کہ اس میں ایک خاص طبقہ ہے, خاص لوگ ہیں وہ اچھے جا رہے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے جو دوسری جو انڈسٹری ہے اس میں اگر میں بتاؤں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہو گیا, اس میں بھی کیش فلو, کیونکہ آپ دیکھیں گورنمنٹ نے جو پالیسی ریٹ جو مینٹین رکھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں انفلیشن کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے اور لیکویڈیٹی کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے. جتنا زیادہ آپ کا مارک اپ یا انٹرسٹ ریٹ ہوگا مارکیٹ میں لیکویڈیٹی یا کیش جو ہے وہ اتنا ہی کم ہوگا. جتنا وہ یہ لوگ اپنا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے لائیں گے اتنا مارکیٹ میں فنڈز جو ہے وہ یا لیکویڈیٹی بڑھتی جاتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اف آئی ایم اے بزنس مین, میں نے ایک دو پروجیکٹس بنائے ہوئے, تو ہو یہ رہا ہے کہ جی میرے پروجیکٹ کے بدلے میں مجھے کوئی اور, یار ایک کام کرو فلاں جگہ پہ لینڈ لے لو, یا یہ میرے پاس گاڑی کھڑی ہوئی یہ لے لو, تو ان کیش کام نہیں ہو رہا. اچھا, میں چیزیں کموڈیٹی جو ہے نا وہ آپس میں رکھی ہوئی ہیں, وہ گھوم رہی ہیں. آپ نے ٹیکسٹائل کی ابھی نشاندہی کر دی نا, تو بہت ایمبیشس ہو کے ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی ہے, تو 20 بلین کا ہی وہ ایک گھوم پھر کر آپ کے پاس ایک فگر ہوتا ہے, یا تو آپ بہت ایمبیشس ہوتے کوئی 50 بلین یا 55 بلین کے اراؤنڈ کوئی وہ رکھتے, لیکن چلیں ابھی تو گلوبل انوائرمنٹ ایسا ہے کہ اتنے اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو چلیں اس کے اوپر آپ اکتفا کر لیتے ہیں. لیکن پھر یہ کہ نا لانگر رن آپ کو اس کو بڑھانا تو پڑے گا. جو پچھلی گورنمنٹ ہے وہ یہ 20 اور 25 کا جو بریکٹ ہے نا, اس سے باہر آتے ہی نہیں تھے اور اس سے زیادہ ایمبیشس ہوتے بھی نہیں تھے, اور وہ بھی اگر اس میں اگر آپ کو ایک تھوڑی سی ایج مل گئی نا, تو ڈالر اپریسیشن کی وجہ سے ملی ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو آپ کے ایکسپورٹس کے نمبر جو ہے وہ بہتر آ گئے. ادروائز کوئی ایکسٹرا آپ کو بینیفٹ اس کے اندر نہیں ہے. خیر وہ ٹیکسٹائل پہ تو ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. تو میں فاروق کی طرف آتا ہوں. فاروق, یہ ایجوکیشن پالیسی ذرا سمجھائیے. ہوتا ہی ہے پوری دنیا میں وہ سب سے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو میں نے ابھی کہا نا سارے سوکریٹیز اور
بڑے بڑے لوگ ہیں ارسطو ادھر آپ کو پائے جاتے ہیں وہ لاک ڈاؤن اسمارٹ کرتے ہیں. پہلے وہ شاپنگ سینٹرز بند کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہوتے 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 آخری فیز میں آ کر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسکولز اور کالجز میں اگر اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں تو وہ ایجوکیشن ایکٹیویٹیز وہاں پہ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے جینیس ہیں, وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اسکول اور کالجز سے, اور اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ جی پبلک پلیسز بند کر دینا چاہیے, شاپنگ سینٹرز میں بچے رات گئے گھوم رہے ہیں اس کو بند کر دیں, تو بہت دیر سے کنسیڈریشن میں آتا ہے. یہ کیا پالیسی ہے, یہ ذرا سمجھا دیں. یہ مسئلہ یہ ہے یاسر کہ دیکھیں ایک چیز کو آپ نے کہیں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آف کورس وہ جس طرف اس وقت میرے حساب سے سب سے زیادہ ایس او پیز جو فالو ہو رہی ہیں وہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ کے مالز میں وہ ہو رہا ہے, نہ آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ ہو رہا ہے, کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ایس او پیز جو فالو ہو رہی ہیں وہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں, اسکول کالجز میں ہو رہی ہیں. اب آپ کا جو جتنا نزلہ ہے وہ سارا گرتا ہے اسکول کالجز کے اوپر ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ بولتے ہیں جی اسکولس کو بند کریں, اور اس کو ٹھیک ہے, مطلب ایک طرح سے کہ جی بچوں کو سیف کر رہے ہیں آپ ساری چیزیں, لیکن اگر کوئی باہر پبلک ٹرانسپورٹ میں انہی کی فیملی کا کوئی گھوم رہا ہے اور اگر وہ کیچ کر لیتا ہے تو وہ تو ایونچولی اینڈ اپ بچوں کے ساتھ ہی ہوگا, پوری فیملی کو ہوگا. تو آف کورس یہ پالیسی اس میں, اور ہمارے یہاں اسپیشلی ہمارے یہاں جو پہلے بھی ہماری بات ہوئی, کوئی ایسا آن لائن ایجوکیشن سسٹم ڈیولپڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے ایسی کہ بھائی ٹھیک ہے چلو اگر بچے اسکول نہیں جا رہے تو ان کو جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن اسی طرح مل رہی ہے جس طرح وہ اسکول میں پڑھتے ہیں, ٹھیک. تو اب مطلب ایگزامس کینسل کرنا, ساری چیزوں کو ڈیلے کر کے آگے لے جانا, آئی مین, اور اس کے علاوہ پورا ملک ویسے ہی چل رہا ہے, آپ نے شارٹ ٹائم لینتھ کو شارٹن کیا ہے, مطلب اب آپ جو ہے وہ رش جو ہے وہ ان 12 گھنٹے میں کور اپ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی مین کہیں سے بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے آپ کا سارا نزلہ فوراً گرے اسکولز اور کالجز پہ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایونچولی ایسے اسٹیپس لیں کہ جس سے آپ کو کوئی اسکولز میں فاروق میں نے دیکھا کہ چیزیں بڑی سسٹمیٹک ہو گئیں. بالکل فرام دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے بڑی بچوں کو ڈسپلن رکھا, ماسک کی پابندی کروائی, ہینڈ سینیٹائزیشن کے بارے میں بتایا, ان کو ہینڈ واش کرنا سکھایا, ان کو اسپیس دیا. تو میں دیکھ رہا تھا چھوٹے بڑے اسکولز میں بڑے آرگنائز طریقے سے ان کو جو ہے وہ پریکٹسز ان کی ہو گئی تھی, تو وہ ٹیوشن سینٹر جاتے تھے یا کہیں جاتے تھے اس چیز کو کیری کر رہے تھے. لیکن یہ اب جیسے آپ نے کہا, یہ تو میں خود بھی بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ صبح تو بچے بڑے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرتے ہیں, لیکن پیرنٹس ان کو رات کو لے کے جو کسی مال میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری بھی اپنی کوتاہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے ہاتھ سے نکلا معاملہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں, اور یہ میں جب ہماری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اس طرح کرونا بڑھے گا. یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ ہمیں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ کوانٹٹی کو کم کریں, ہم ایونچولی جو ہے وہ اینڈ اپ کریں گے کسی بڑی فگر کے اوپر جو اب ہم دوبارہ اس کی سیکنڈ ویو کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ خالی پاکستان میں انکریز ہے, اور دنیا میں جہاں جہاں ان ایس او پیز کو نہیں فالو کیا گیا نا وہاں آپ کو انکریز ملے گا. اس وقت یو ایس جو ہے وہ بہت ہی برے حال میں, کینیڈا پھر بہتر ہے اس لیے کیونکہ کینیڈا نے اب اپنے سارے بارڈرز دوبارہ بند کرنے کی طرف گیا. تو آف کورس وہ جو ہے بہت ساری چیزیں اس وقت اگین صحیح ہے, اب پوری دنیا آن لائن ایجوکیشن کی طرف ہے کیونکہ ان کے پاس سسٹم ڈیولپڈ ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں ہے جس بیسس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو چینج کر سکیں. اور ایگزیکٹلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اڈاپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے وہ سسٹم. اس میں ہماری بھی اتنی غلطیاں ہیں کہ ہم وہ سسٹم ہی نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے, ہم وہ چینج چاہتے ہی نہیں ہماری لائف کے اندر کہ بھائی ایک چیز چل رہی ہے اس کو ہم چلنے دیں, نہ کہ ہم جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی آپ کو ایک طرف اچھا وہ دے رہی ہے تو آپ اس کو ایک بیٹر یوز کریں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو سکے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے میں شاید ابھی بھی وقت لگے گا, اور ابھی تک یہ چیز بتانی پڑ رہی ہے کہ بھائی یہ بڑا سیریس کے حوالے سے میں تھوڑا سا سر کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. میرا اپنا آپ کو خود ایجوکیشن سے بھی تھا, ایجوکیشن سے واسطہ ہے, میں خود ڈائریکٹر ہوں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں. تو میں تھوڑا سا کلیئر کروں, اس وقت یقین کریں جتنی, حالانکہ ایک چھوٹے بچوں کی بات کو تو آپ چھوڑیں, ہمارے پاس جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ سے اوپر کے بچے آتے ہیں چارٹر اکاؤنٹنسی یا سی سی اے وغیرہ کے, تو آپ یقین کریں وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ فالو نہیں کر رہے ایس او پیز.
یقین کریں میرے 3 سے 4 مرتبہ میں خود جب وہاں پہنچتا ہوں تو باہر کھانے کے ٹائم پہ جو ہے نا بچے گروپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کینٹینیں میں نے بند کروا دی, میں نے لائبریریاں بند کروا دی, لیکن یہ بچے نہیں, یہ بریک میں آ رہے ہیں جی, گپ شپ ایک دوسرے سے لگ رہی ہے, اور یہ وہ اگر کوئی بھی یہ بول رہا ہے تو بھائی میں پریکٹیکل ایگزامپل ہوں. نہیں دیکھیں انسٹیٹیوشن اسکولز کے اندر تو بڑی اس کے اوپر پابندی ہے, بٹ اٹ از ناٹ فالوڈ, اٹ از ناٹ فالوڈ. میں اسکول میں تو میک شیور کر رہے ہیں نا, ٹیچرز انہوں نے کھڑے کیے ہیں سر کے اوپر بچوں کو. نہیں بابا ایسے نہیں ہو سکتا, میں نے کھڑے کیے ہوئے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی سر توڑ کوشش کر لی ہے, ہم اس پوزیشن میں آ ہی نہیں پا رہے کہ بچوں کو ایس او پیز فالو کروائیں. حالانکہ ہمارے اوپر کوئی باؤنڈنگ نہیں تھی کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ ایک 6ٹھی 7ویں کلاس سے اوپر کے بچے تھے. نہیں باز آ رہے, باہر آ کے جو ہے نا وہ سگریٹ والے کھڑے, وہ تمباکو والے اور سگریٹ والے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ان کے گرد جمگھٹا لگ جاتا ہے بچوں کا, کیونکہ بچوں کو پڑھنے سے زیادہ جو ہے نا سوشل گیدرنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو آپ اب پہلی دوسری کلاس کے بچوں میں یا کسی اسکول میں اگر کوئی 15-20 بچے ہیں تو ان پہ ایس او پیز فالو کرا لیں تو ایک الگ بات ہے. میں ان انسٹیٹیوٹس کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ مطلب ہزاروں میں بچے پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ کس طریقے سے فالو کروا رہے ہوں گے یہ بالکل اپنی سمجھ سے تو باہر ہے. میں تو خود فیل ہو گیا ہوں, میں خود اس چیز کے حق میں ہوں کہ آن لائن کلاسز کروائی جائیں. اور کیونکہ اگر یہ بیماری پھیل گئی نا پھر ابھی تو چلو ایک اسکول کا سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے. کہ آپ چاہیں گے کہ یہ ساری کی ساری اکانومی بند ہو, کیونکہ ایک بچہ گھر سے جو ہے نا وہ جوئیں تک گھر پہ جو ہے نا وہ لے جاتا ہے. تو یار کرونا نہیں لے کے جائے گا, جب لے کے جائے گا تو پھر آپ کیا چاہ رہے ہو کہ ایکسپورٹ ہمارا جو تھوڑا بہت پہیہ, اور میں بتا رہا ہوں آپ کو پاکستان ٹوٹل لاک ڈاؤن کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا پاکستان. میں کیسے مان لوں پھر؟ اب آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں نا. ادھر تو انٹرنیٹ یہاں بیٹھے ہوئے نہیں چل رہا ہوتا, شہر کے بیچوں بیچ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس سگنلز نہیں آ رہے ہوتے, وہ فار اینڈ وائڈ ایریاز میں بیٹھ کے کیسے کلاسز لیں گے یہ تو بتا دیں. ایک بات جو ہم نے کی تھی پہلے بھی کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کا آخری سولوشن ہے, مطلب آپ نے جانا ہی جانا ہے آن لائن ایجوکیشن کے اوپر. پر وہ پلیٹ فارمز کہاں ڈیولپڈ ہیں, کس نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ابھی تک اس لیول پہ جا کے ٹرین کرایا ہے؟ ابھی بھی اس دوران بھی نہیں کیا کسی نے سسٹم. میں لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ ورک فرام ہوم ہماری انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, انٹرنیٹ ہماری وہ اپلیکیشن نہیں ہے, وہ تو سافٹ ویئر ڈیزائن کر کے دے رہا ہے. ان سے پوچھ لے تو آف ٹیک کتنی ہو گئی, کتنا سافٹ ویئر ہے, دیر آر نمبر آف سافٹ ویئرز اویلیبل, بہت اچھے چلے, گوگل کلاس روم ہے, جو مائکروسافٹ کے ہیں. دیکھیں وہ ایکسپینسو, اتنا ایکسپینسو سافٹ ویئر ہے کہ فری ہے, زوم آپ کے پاس زوم جو ہے وہ ایک لیول تک فری ہے, اس کی لائسنسنگ ہے باقاعدہ. ہاں تو ہم بھی تو چھوٹے لیول کی بات کریں, ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کالجز جو بڑے ہیں گے تو وہ ظاہر ہے انویسٹ کریں. نہیں, جب آپ نے ایک کلاس کے اندر آپ نے 100 بچوں کو پڑھانا ہے یا 50 بچوں کو پڑھانا ہے تو نہ زوم اتنے اسٹوڈنٹس آپ کو فری دیتا ہے, نہ گوگل کلاس. بھائی 100 بچوں کی فیس آ رہی ہے تو پھر لے لو نا, لائسنس والا لے لو نا. اسکول نہیں کرتا نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو سیگمنٹ بنا دے گا نا. نہیں کرتا تو اسکول کی غلطی ہے, گورنمنٹ کی تو نہیں ہوئی نا. گورنمنٹ کی نہیں ہے, وہی تو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کلچر ایسا ہے کہ چیزیں نہیں ہوتی. لائسنسنگ ہم اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے, ہم وہ سسٹم ہی نہیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے. سی ڈی کے ذریعے تو سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں آج تک. لائسنسنگ بالکل, آپ ونڈوز کی لائسنسنگ نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں کرتے نا, تو یہ تو وہ مسئلہ ہے. جی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے جب اڈاپٹ ہی نہیں کرنی ہے ایک چیز تو آپ مطلب اس چیز کی طرف کوئی رجحان ہی نہیں ہے نا. اگر میں بولوں بھائی ٹھیک ہے مجھے جو ہے وہ یہ چیز کرنی ہے, رائٹ, یہ چینج مجھے لے کر آنا ہے, تو آپ پھر اس کے اوپر کام کرتے ہو, صحیح. لیکن جب آپ کے پاس آپ کی نیت ہی نہیں ہے وہ چینج لے کر آنے کی, تو پھر آپ اس کے اندر کوئی چیز. بڑی بڑی کمپنیز میں جاتے ہیں جب یہ سافٹ ویئر بیچنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی اپنی اپلیکیشن بنا کر لے جاتے ہیں, تو آگے سے وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے اس کی کوئی پائریٹڈ کوئی وہ بنا کر دے دو, کوئی اس سے ملتی جلتی جو ہے اپلیکیشن اس کے اندر ڈال دو, اس سے ہم اپنا کام چلا لیں گے. یہ بڑی بڑی آرگنائزیشن کا یہ حال میں نے خود جا کر دیکھا ہے. تو آپ کیا سافٹ ویئر لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ وہ ایک اسکول کے اندر جو ہے وہ میں گیا تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ آن لائن ایجوکیشن یہ چھوڑ دو, آپ مجھے یہ بتاؤ اکاؤنٹنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. کے لیے بتائیں کہ مجھے تو فیس چاہیے, اس کے لیے مجھے بتاؤ میرا اکاؤنٹنگ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, نہیں مسئلہ پتہ ہے کہ میں سافٹ ویئر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں اسکولز کو کھولنے یا بند کرنے کے حوالے سے جو میری ڈسکشن ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ اس میں مسئلہ پتہ ہے کہ دیکھیں ون شوڈ ناٹ بی سیلفش. میں نے پرائیویٹ اسکول انسٹیٹیوشن والوں کی بھی بڑی باتیں سنی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلفشنس ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی بچوں کو اسکول بھیجیں گے اور بیماری نہیں لگے گی تو یہ سوچ غلط ہے. بچوں سے نہ صرف یہ کہ بیماری لگے
لگے گی، یہ پھیلے گی، یہ ورلڈ وائڈ یہ چیز ایڈمیٹڈ ہے، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوگا. لیکن اگر دو نقصان آپ کے سامنے ہو تو ظاہر ہے آپ کم نقصان کی طرف جائیں گے نا. اسی طرح شادی بیاہوں میں نو ڈاؤٹ کیا ہے، شادی بیاہ کی انڈسٹری سے بہت سارے لوگ وابستہ ہیں، کھانے پینے لوگوں کے گھر اس کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ چلو ایک دو سیکٹرز کو اگر ہم بند کرنے سے اگر اس کی پھیلاؤ میں کمی آ سکتی ہے تو ہم یہ رسک لیں، یا یہ ہے کہ ابھی ایک مہینے تک ان کو الاؤ کر دیں اور جب یہ دبا کے پھیلا دیں اس کے بعد پوری کی پوری اکانومی کو بٹھا دیں؟ تو کم ایڈوانٹیج، وہ کم رسک لینا زیادہ بہتر ہے. تو آئی ایم گوئنگ فار دس. بھی تو ہونی چاہیے. اب میں کیا کروں، میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. اب جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ یہ کر رہے ہیں ہاں کہ وہ یہ دکانوں کے ادھر چھاپے ڈل رہے ہیں. یہ بادر آباد کے اندر آدھے گھنٹے بعد دکان دوبارہ کھلی ہوتی ہے کہ وہ جو فائن لگا دیا جی، وہ فائن کے پیسے دیے، ایک گھنٹے بعد دوبارہ سے وہ کھل گئی. مس یوز بالکل ہوتا ہے، بالکل یہ ہو رہا ہے. آپ کی بات صحیح ہے. ادھر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں، ہزار روپے لے رہی ہیں دکانوں سے، سب سلسلے چل رہے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے. مطلب ان کی تو چاندی ہو جاتی ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کو خوف کرنا چاہیے. سیدھی سی بات یہ ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں جو لاک ڈاؤن کا بول رہا ہوں نا، ہم کیا ایگزامپل دیتے ہیں. میں لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں، لیکن وہ بتائیں نا جو اپلیکیبل ہو، آپ کی سسٹم کے اوپر چل سکے نا. آپ اگر اسی طرح، میں پروگرام کا آغاز روزانہ اس پہ کرتا ہوں کہ سینیٹائزر ماسک استعمال کریں، لیکن کس کو ادھر سمجھ میں آنی ہے؟ نہیں آنی ہے. وہ جیسے ابھی آپ اپوزیشن والوں سے جیسے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی جلسے نہ کریں. وہ کہتے ہیں یہ گلگت بلتستان میں 2 دن پہلے تم کیمپین چلا رہے تھے ووٹ مانگنے کے لیے، تب تو کسی نے ایک جلسے میں تذکرہ نہیں کیا کہ یار کوئی ماسک لگایا ہوا ہے یہاں پر، کوئی تھوڑا سا ڈسٹینس رکھو. کسی نے بات نہیں کی ہے. آج وہ کام پورا ہو گیا، ووٹ مل گئے، ادھر معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی کرو. لوگ مانیں گے اس طرح؟ دیکھیں اس چیز کو لوگ اپنے فیور میں یوز کر رہے ہیں. کرپشن کے حوالے سے بھی بالکل بڑھ جاتی ہے اس سے. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ریلیٹڈ محکمے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگوں کو مطلب بلیک میل کرتے ہیں. ظاہر لوگوں نے بھی تو کام چلانا ہوتا ہے نا، تو ایک راستہ تو نو ڈاؤٹ کھل جاتا ہے. اب جیسے ماسک پہننے کی آج سندھ گورنمنٹ نے بھی سرکولر نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، آرڈر کہ ماسک پہنیں گے سارے. اب ظاہر ہے 100% لوگ تو نہیں ماسک پہنتے نا. اب اس کے لیے کیا ہو گیا جی، بہانہ تو مل گیا. اچھا بالفرض میں کہہ رہا ہوں ہماری نیشن ایسی ہے کہ لوگ اگر فالو کر بھی رہے ہوں گے نا تو پولیس والوں کو پھر بھی بہانہ مل جائے گا. بھئی کسی نے پہنا بھی ہوگا تو who will prove؟ لا بھائی 100 روپے تو تم نے یہ پہنا ہوا، یہ پھٹا ہوا ہے، اس میں 600 نقطے وہ نکال لیں گے. تو کرپشن کا تو بہانہ چاہیے. وہ تو ایز اے نیشن ہمارا المیہ ہے. قانون سازی ہو یا یہ جس طریقے کے آپ بتا رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم اگر جلسہ کرے گی تو کرونا پھیلے گا، پی ٹی آئی کرے گی تو نہیں پھیلے گا. نیگیٹیوٹی اپارٹ فرام دیز آل تھنگس، مطلب اس کا حل کیا ہے کہ نہ لگایا جائے لاک ڈاؤن؟ مطلب کیا مجبوراً لگانے پڑ رہے ہیں نا. ہم کب کہہ رہے ہیں جہاں پہ جس کنٹری میں لاک ڈاؤن لگا ہے ہم کمپیئر کرتے ہیں جی امریکہ میں بھی لگ گیا، فرانس میں بھی لگ گیا، یو کے میں بھی بھائی جہاں پہ لگا ہے وہاں پہ بے روزگاری الاؤنس گورنمنٹ ڈبل دے رہی ہے، گھر پہ بیٹھنے کے ان کو پیسے مل رہے ہیں. تو ان کے لاک ڈاؤن کو آپ ہمارے لاک ڈاؤن سے بالکل کمپیئر نہ کریں کہ جی ہمارے یہاں پہ جو بیٹھ رہا ہو تو بھوکا مرے گا. تو اکانومی کو چلانے کے لیے اگر کوئی چند ایک خاص طور پہ جو اسکولز ہیں نا، اسکول میں بتاؤں اسکول میں 6 سے 7ویں تک تو ایجوکیشن میں بچوں کو اگر ویسے بھی اگر پروموٹ کر دیں تو اس سے اتنا امپیکٹ نہیں آتا، کیونکہ بیسک جو ایجوکیشن ہے، جو پروفیشنل یا اکیڈمک ایجوکیشن ہے، وہ آفٹر 7th اور 8th شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ تو ہم لوگوں کے یہاں پہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جی ابھی بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ایڈمیشن اسکول میں پہلے کراتے تھے. ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے نا ایون باہر کے ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ان لوگوں کو بھی یہ چیز اب ریئلائز ہوتی جا رہی ہے کہ بچوں کو صرف آپ ایجوکیٹ کریں، ان کے ایگزامینیشن اور یہ وہ نہ لیں. مطلب اس میں بھی سمپلی پروموٹ کر دیتے ہیں، کوئی ایگزام نہیں ہوتا. تو لہٰذا پہلی سے لے کے 6ٹھی تک کے بچوں کا کہنا کہ ایجوکیشن کا لاس ہو گیا، تو پہلی سے 6ٹھی 7ویں تک کے بچوں کا کوئی لاس نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. اب آپ آج اگر 1-1.5 مہینہ یا 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، 1 سال ان کا آگے پیچھے ہو رہا ہے اور ان کو جیسے پروموٹ کر بھی دیا جائے گا تو کوئی بہت بڑا لاس نہیں ہے. بیسیکلی جو لاس ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے 9th 10th 11th 12th اور جو پروفیشنل لیول کے جو ایگزامز ہیں ان کا ہو رہا ہے. وہ چیز بالکل ماننے کی ہے کہ ہاں صحیح ہے. اس میں اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کا 1 سال ضائع ہو رہا ہے. تو اس میں گورنمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹیکنیکل لیول کے یا میڈیکل کے جو چیزیں ہیں اس میں انہوں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دی ہے اور ایگزامس کو 1-2 مہینے آگے کیا ہے. تو اگر 1 سے 1.5 مہینے کا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ لوگ، جس طریقے سے اسکول میں شادی والوں میں ایک لمیٹڈ لیول پہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے ہمارا کورونا بڑھنے سے پھیل سکتے تمام تر کرپشن، تمام تر بدنیتی کے
باوجود بھی تو میرے خیال میں یہ کوئی غلط ڈیسیجن نہیں ہے. ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہوں گے, کیونکہ میری بات آپ لکھ لیں, پاکستان لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر یہ لاک ڈاؤن ایک مرتبہ ہو جاتا, یہ جو تھوڑی بہت ہماری اکانومی میں ہلچل ہے نا, تو ویسے ہی ہم قرضوں کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد ڈیفالٹ ہونے سے پاکستان کو کوئی نہیں روک سکتا اگر لاک ڈاؤن ہوا تو. چلیں ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو ہماری جاری رہے گی. بات ہو رہی تھی کچھ معیشت کے حوالے سے اور جو کرونا کی سیکنڈ ویو ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے. بریک لے رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ ہماری کرونا وائرس کے حوالے سے اور جو معاشی معاملات ہیں اس پہ گفتگو کر رہے تھے. حکومتی کی جو پالیسیز ہیں, حکومتی پالیسیز کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی طرف جانا, اگر کیسز میں کمی نہ آئی, ہاسپٹلز وغیرہ کی سچویشن ایک دفعہ پھر بڑی کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے, کیسز لینا جو ہے وہ بند کر رہے ہیں, تو یہ اب دیکھنا ہوگا. اور دوسری طرف جیسے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑی سی جنریٹ ہوئی ہے, اگر خدا نہ کرے کیسز میں اضافہ ہوا تو پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا ناگزیر ہو جائے گا, تو وہ بہت کرٹیکل ہو جائے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سچویشن پہلے ہی کچھ بہت آئیڈیل نہیں ہے ایجوکیشن کے اندر, تو خاص طور پہ اور اگر مزید اگر لاک ڈاؤن یا اگر اسکول بند ہوں گے, ایجوکیشن سسٹم اس طرح نہیں چل سکے گا, تو پھر معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا. فاروق اسلم صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے, ان سے گفتگو ہو رہے تھے. فاروق یہ بتائیے گا کہ اب جیسے ہم اس کو ڈسکس آلریڈی کر چکے ہیں, یقیناً مشکلات آتی ہیں, اپرچونیٹیز اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں, لیکن ہم شاید ان قوموں میں سے نہیں ہیں جو ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آئی ٹی کے حوالے سے جیسے بھی بات ہو رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو ہوم سروسز ہیں, جو ویب سائٹس جو ہوم ڈلیوری کا کام کرتی ہیں, ای کامرس کے اوپر کام کرتی ہیں, ایک ایکسٹراڈنری اس میں گروتھ ہم نے دیکھی ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کے بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے اس کے. معاملہ ایسا کیوں ہے, یہ ذرا بتائیں. کہ ہم دکھاتے کچھ اور ہیں اور ڈیلیور کچھ اور کرتے ہیں. تو دیکھیں, ایز فار ایز آئی ٹی از کنسرنڈ, آئی ٹی کی گروتھ بالکل ہوئی ہے اس فیز کے اندر, کرونا کے فیز کے اندر, اور اس میں جو ہماری ایکسپورٹ ہے بیسکلی, جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے وہ بڑھی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں ہم لوکلی بھی بہت اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. بہت ساری ویب سائٹس آپ کو نئی ملیں گی جو آن لائن شاپنگ, اب تو ایون گروسریز جو ہے وہ آن لائن آ گئی ہیں, ایون سبزی والے آن لائن آ گئے ہیں. تو اس میں بالکل بہت ساری چیزوں میں گروتھ ہوئی ہے, اور لوگوں کو وہ شاید چینج اڈاپٹ کرنے میں آسانی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ ان کے لیے بھی آسان ہے کہ نہ کہ باہر جائیں اور جا کے کسی مال کے اندر یا کسی گروسری اسٹور میں شاپنگ کریں, وہ ڈلیوری اس کی مل جاتی ہے ان کو. لیکن کیا وہ چیز ملتی ہے جو وہ دکھائی جاتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمیں. تو جیسے انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن تو مطلب ہماری قوم میں ہی ہے نا, تو وہ خالی ایک سیکٹر کے اوپر نہیں ہے, وہ ہر جگہ ہی کہیں نہ کہیں, وہ یہاں وہ کہتے ہیں نا جہاں وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو یہ بالکل ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے ہماری کہ بھئی ہم اس چیز کو, حالانکہ ہم اس کو بہت اچھا کیچ اپ کر سکتے تھے, یہ ہمارے پاس گولڈن ٹائم تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں, اپنی لوکلی لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر شفٹ کریں کہ جی اب آن لائن آپ جو ہے وہ, اب آپ کو پتہ ہے باہر امیزون ہے اور بہت ساری ای بے, امیزون ایکسٹرا آرڈنری, مطلب ہر جگہ جو ہے وہ اب آپ کو وہ ملتا ہے. اچھا, اب ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ہمارے پاس, ایک ایڈوانٹیج بھی ہمارے پاس بہت بڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیش آن ڈلیوری ہے. دنیا میں بہت کم جگہ کیش آن ڈلیوری چلتا ہے. آپ کو پہلے آپ چیز مت, لیکن وہ جب آپ کو ڈلیوری کرنے آتا ہے تو وہ بولتا ہے پہلے آپ پیسے دیں تو میں آپ کو اس کے بعد آپ کو آئٹم دوں گا, پھر آپ نے ریٹرن کرانا ہے اگر وہ چیز ویسی نہیں ہے تو, اور وہ ریٹرن ایک ہیکٹک سچویشن ہے, بہت ہی مشکل. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کو بہت اچھا کیچ اپ کر سکتے تھے. جو سنسیئر لوگ ہیں جنہوں نے صحیح کام کیا ہے وہ ابھی بھی اس چیز کو صحیح چلا کر رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, اسمارٹ بزنس اسٹریٹجیز پڑھتے ہیں جی ہم, بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ ہیں, سارا دن ان کو اسٹریٹجک مینجمنٹ سکھا رہے ہیں, ان کو بزنس کی پلاننگ سکھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو دکھاتے ہیں جو کنگلیمریٹس ہیں کس طرح یہاں تک پہنچے ہیں, ان کو ساری چیزوں کے کیس اسٹڈی کروا رہے ہیں. اس کے باوجود اگر بزنسز کر رہے ہیں تو یہ آن لائن فراڈ جو ہو رہا ہے, تو کیا سیکھا, کیا لرن کیا؟ اگر پاکستان جیسی مارکیٹ جو کہ اتنی بڑی ایک کنزیومر بیسڈ مارکیٹ ہے, جس کو باہر والے دیکھتے ہیں کہ یار اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, سیلز اتنی ایکسٹراڈنری ہو سکتی ہیں, تو یہ آپ کے بچے کیوں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ یہ کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں, یہ تو سمجھا دیں.
اصل میں پاکستانی جو ہے نا وہ اتنی جینیس قوم ہے، اتنی جینیس قوم ہے کہ میں بتا نہیں Land of سکتا، Socrates. لیکن انفارچونیٹلی جو یہ جینیس ہے نا وہ نیگیٹیوٹی میں ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں یہ جو لال مرچیں جو ہیں نا وہ اینٹوں کا برادے سے لال مرچیں بنا لیتے ہیں، اور کالے چنوں کے چھلکوں سے جو ہے چائے کی نا پتی پتی بن جاتی ہے. تو آپ تھنکنگ دیکھیں کہ ایسی زبردست جدت پیدا کرتے ہیں. کاش کہ یہ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا پازیٹیو وے میں یوز کریں تو ہم اب تک کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے. میں آن لائن شاپنگ کے حوالے سے 2-3 چیزیں کنسیڈر کرواؤں گا. ایک تو یہ پاکستان کی جو آن لائن ویب سائٹس ہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی ہم وہی پاکستانیت جو ہے وہ جو ٹریڈیشنل پاکستانیوں کا اسٹائل ہے، شارٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ، اور اس میں پھر جو ہے نا وہ اس ٹائپ کی چیزیں، حالانکہ جب دوسرے کوئی چیز نیا بزنس لانچ کرتے ہیں تو اپنی گڈ ول بنانے کے لیے چیزوں کو بڑی لو کاسٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور میرے کچھ جاننے والے بھی، اور میں چیزوں کے جو ریٹس بھی دیکھ رہا ہوں، اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں کسی ہاں ایک شخص ملٹیپل بالکل ایسا جس کا کوئی اچھا ایکسپیرینس جس طریقے سے ای بے ہو گئی یا اس طرح کی جو ویب سائٹ امیزون ہو گئی، یہ باہر کی ویب سائٹ ہیں جہاں پہ بیچنے والا بھی آن لائن چلا جاتا ہے اور خریدنے والا بھی. تو سب سے پہلی بات ہے، یہاں پہ پاکستان میں بھی کافی ساری ایسی ویب سائٹس ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ان میں آپ دیکھیں اس میں جو بیچنے والے ہیں وہ بھی مطلب چیٹنگ میں ایک نمبر ہے. بالکل ایسا ہی چیز جو ہے وہ کچھ ہوگی، دکھا کچھ رہے ہوں گے، اور آگے جو ریسیور ہے وہ کوئی اور طریقے سے کر رہا ہوگا. یہ وہ ہے. اچھا، کچھ ویب سائٹس خود چیزیں پروڈکٹس سپلائر سے پرچیز کر کے آگے بیچ رہی ہیں، تو ان کی کاسٹ اتنی ہائی، یہ لکھا ہوا ہے جی 25% آف، اتنے پیسے، اب وہ جی 75,000 کاٹ کے 35,000 کیا ہوا ہے. وہی چیز مارکیٹ میں عام اگر آپ جائیں تو 30,000 روپے میں مل رہی ہے. تو اب اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر اویئرنیس خود ہم لوگوں میں بھی ہونی چاہیے، اور خود یہ جو بزنسز کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ بالکل شارٹ ٹرم ہے. یہ شارٹ ٹرم ان دا سینس ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا، پھر لوکل چیزوں سے ایک بار اٹھ جائے گا، پھر بولیں گے کہ ہم باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں. تو بھائی آپ جب لوکل بزنس میں آپ خود ہی اس طرح کی ڈنڈیے مارو گے تو پھر خود آپ لوگ اعتبار اٹھا رہے ہو نا لوگوں کا. تو پھر آپ بعد میں گلا مت کرنا کہ یہ پبلک جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ یہ نہیں کری. تو اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ آن لائن بزنس میں جو اپرچونٹی ملی ہے، آپ کسٹمر کی توقع سے بڑھ کے چیز ان کو دو، تاکہ اس کا ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہو، اور وہ 4 کو اور بلا کے ریفر کرے کہ یار آپ بھی آؤ. یہاں پہ کیا ہے جی، انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پہلے سال ہی ہماری انویسٹمنٹ باہر آ جائے. تو چونکہ شارٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ اور کیپٹل گین کے اوپر ہماری پبلک جو ہے نا وہ زیادہ بلیو کرتی ہے، اسی وجہ سے آج تک آپ دیکھیں ہماری اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی اتنی کوئی اسٹیبل نہیں ہو سکی کیپٹل گین کے اوپر کھیلنے کی وجہ سے. سیم از دی کیس وتھ یہ جو ہمارا دوسرا نیچر ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ یہ کیپٹل گین فٹافٹ میں نے 10 لاکھ لگائے ہوئے، میرے 6 مہینے میں پیسے باہر آ جائیں، پھر دیکھی جائے گی اب اتنی دیر میں پیسے باہر آنے کے لیے وہ کیا کیا نہیں کرتے وہ ہے. اس کے بعد فراڈ کی میں اگر اب بات کروں، دیکھیں اس وقت کئی سارے ایسے سفید پوش گھرانوں کو بھی اس آئی ٹی والوں نے ترقی دی. کیا فیس بک لائیو کے اوپر آپ چلے جائیں، دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پہ گھروں پہ بچیاں جو ہے نا وہ اپنے ہوزری کی اور گارمنٹس کی چیزیں بیچی. اچھا، میری 2-3 سے بات ہوئی، اس میں ہوتا یہ کہ کیش آن ڈیلیوری کے حوالے سے ایک تو بڑی بڑی یہ جو کمپنیز ہیں ان کی کاسٹ بھی زیادہ ہے، ڈیلیور کرنے کی چارجز بھی زیادہ ہے. تو چند ایک لوکل قسم کے بھی ڈیلیور والے سروسز، کوریئر سروسز والے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کہ مجھے کسی نے بات کی کہ وہ سامان اپنا بیچتے رہتے، پھر بعد میں کوریئر کمپنی جو ہے نا وہ ان کو پیسے واپس کر دیتی. تو ان کو مہینے کا کوئی انہوں نے 1.5-2 لاکھ روپے کے کپڑے وہ بیچے اور یہ وہ کیا. بعد میں جی وہ کمپنی کا نا وہاں پہ آفس نہ کچھ نہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پیسے لے کے چلے گئے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی کمپنیز کافی ساری جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہیں، جو کہ کیا کرتی ہیں کہ اب ان لوگوں سے وہ لے لیا، آگے سے لوگوں سے پیسے لے لیے انہوں نے اور ان کو آگے پیمنٹ دی نہیں. تو یہ کیا ہے، یہ سب فراڈ ہے، بالکل فراڈ ہے اور چیٹنگ ہے. تو اس چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بندہ جب بھی کوئی چیز کر رہا ہو تو بڑے رینوڈ صحیح ہے، چارنے زیادہ دے دے لیکن ریلائبل سورس کو یوز کر. ایک کوالٹی مینٹین کرنا جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بھی اگر کوئی ایک مارکیٹ پلیس ہے نا، امیزون ایک مارکیٹ پلیس ہے، ٹھیک ہے، امیزون کے اپنے رولز ہیں، اسٹینڈرڈز، اس کے اپنے اسٹینڈرڈز ہیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، آپ جو ہے وہ آپ کو فارغ کر دے گا، آپ کی دکان بند کر دے گا. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی یہاں کی جو مارکیٹ پلیسز ہے نا وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں جی ہمارے پاس تو 2 روپے آ رہے ہیں تو آتے رہیں جیسے بھی آ رہے ہیں، 2% کمیشن کے لیے کچھ بھی لگا دو پیسے. آپ جو ہے وہ آپ پے پیل آج تک پاکستان میں نہیں آ سکا ہے، اس لیے نہیں آ سکا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کے کوئی لیگل لاز ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا.
पे पैल की अपनी पॉलिसी है, अगर 3 रिफंड्स आपके अकाउंट पे पड़ गए तो आपका अकाउंट वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और वो पैसे भी आपसे वापस लेता है वो रिफंड की, ठीक है। तो मतलब हमारे पास कोई अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कोई भी इसको कहीं से कंसीडर नहीं करता। नहीं कर सकता। हमारे पास जो कंपनीज हैं जो इस तरह की चीजें करती हैं, आप उसके ऊपर कोई कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन वो तो बोलते हैं जी पैसे तो निकल गए, कंज्यूमर लॉस बड़े सख्त हैं अगर इस तरह का फ्रॉड हो जाए। जो प्रोडक्ट डिस्प्ले आपने दिया हुआ है और अगर आप वो डिस्प्ले ना अगर डिलीवर ना कर सके आ जाता है, फेक मार्केटिंग में आ जाता है, आपकी तो पूरी कंपनी बंद हो सकती है। तो शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, अंधा वो चल रहा है तो बस वो चल ही रहा है, एग्जैक्टली दिख जाता है और लोग खरीदने वाले बेचारे किसी के पास जा भी नहीं सकते। वो खरीदने वाले ने खुद किसी को चूना लगा के खरीदा होता है। भाई एक है ना भाई, सर्किल कस्टमर सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारी, अभी तक वो उस तरह का डेवलप नहीं हुआ, नहीं पहुंच सके। मैं आपको बताता हूँ, जब पहली दफा जब मैं यूएस गया तो मेरे लिए बड़ा हैरानी थी कि नो क्वेश्चन आस्क्ड, रिटर्न योर आइटम। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसा आप हमारे लिए भी हैरानी नहीं पूछता कि जो है वो क्यों रिटर्न कर रहे हैं, कोई मसला है, नहीं जी हम नहीं लेंगे। वो उसमें आपकी रिसीट में पॉलिसी लिखी है जी 30 डेज के अंदर रिफंड करना आप कर सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वो, मतलब रिटर्न का आप नहीं आए। ये टेलीफोन आप लेके जाएं, इसकी वारंटी आप लेकर जाएं ना, आप जब उसके आउटलेट जाएंगे इसको क्लेम करने के लिए तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, ये साबित कर देगा कि आपने जानबूझ के फेंका, या आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी गलती से हुआ है, कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार। ये बिल्कुल ऐसा ही, आपको घंटा उसके साथ मगज करेगा भी, ये तो दुबई जाएगा, वहां से सही होके 1.5 महीने के बाद आएगा, बिल्कुल ऐसा आप इसको यूज करना। ये तो हालत है भाई, सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर अब क्या किया जाए? देखें अपॉर्चुनिटी तो अभी भी मौजूद है, खास तौर पे अब जरा बच्चों को पढ़ाते भी, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, बिजनेस मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं उनको, ये प्लान, अब बड़ी बड़ी वेबसाइट जिनका भी आपने तस्करा किया, ये छोटे छोटे थे नाम, और आज ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इनका शुमार होता है। वजह यही है कि उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया, सर्विसेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ऑनेस्ट लोगों से काम किया और ऑनेस्टी के साथ काम किया, तो आज ये पूरी दुनिया में इनका नाम है। लेकिन आपके यहाँ ये आज तक मैं हैरान हूँ कि अभी 1-2 वेबसाइट्स में मैं उनकी प्रमोशनल कैंपेन्स देख रहा था, मिलियंस रुपीज़ उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटकम ज़ीरो, एब्सोल्युटली ज़ीरो। एज आई बिलीव कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आना, क्योंकि जब तक आपकी सर्विस, और वो आपको स्टार्ट में ही आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मार्केट को केटर करें या अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करें, वो इतनी वर्स्ट आपकी वो बन चुकी है कि आप चाहे हॉलीवुड के एक्टर लाकर अब उसके अंदर डाल दें अपनी प्रमोशनल कैंपेन के अंदर, लोगों ने आप पे ट्रस्ट नहीं करना, इवेंचुअली हुआ ही है। यासर एक बड़ा ही सिंपल सा है जी, बहुत ही सिंपल सा जो हमारा दीन भी हमें दे जी, और वो सिंपल सा हाल ही है, झूठ बोलना छोड़ो। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया ना, बहुत अच्छी बात, उसके बाद से हर चीज स्मूथ होने लगी। रिजल्ट्स हो सकता है थोड़े लेट आए, ऐसा ही, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होंगे, ठीक है, यही बेस। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो बेल बजती है, पूछते हैं जी वाले साहब हैं, तो वाले साहब अंदर से बच्चे को बोलते हैं जाके कि जी बोल दो नहीं है, घर पे कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब आप बाहर लोगों को इस बात के ऊपर कोई मसला ही नहीं होता कि जी अच्छा ठीक है आपने जो बात बोल दी ना, कॉल इन सिक किया ना, तो इसका मतलब आप बीमार हैं, बिल्कुल सही, आप मॉल में नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला, हालांकि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं, हमें तो इन चीज़ों को सबसे पहले फॉलो करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो झूठ ऐसे बोला जाता है जैसे कोई मसला ही नहीं है। सैड बट ट्रू। ये तो आपकी सिचुएशन है। अकमल भाई ये ज़रा बताइएगा, अभी कुछ इकोनॉमी के हवाले से बात हो रही थी, ये रियल एस्टेट के अंदर आजकल बड़ी एक्टिविटी है जी, ऐसा मानना है कुछ लोगों का, तो बड़ी एक्टिविटी आ गई है। क्या वाकई हाउसिंग की नीड तो है, जैसा भी बात हो रही थी, मार्केट की नीड तो है, लेकिन काम अगर फेयर हो। अब यहाँ पे आपको मैं नाम लेना शुरू करूँगा जिस तरह की हाउसिंग स्कीम्स रही हैं, ये जो पिछले 30 साल गुजरे, 2 डेकेड और पीछे आप जाकर देखें जो कुछ होता रहा कराची शहर के अंदर ही, ख़ास तौर पे बड़े बड़े ब्रांड्स आए और उसके बाद क्या हुआ, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी तो कहीं पे भी नहीं है जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अभी क्या आपको एक्टिविटी कोई नज़र आ रही है? ये कौन सी एक्टिविटी है? वही वाली एक्टिविटी है जो ये फाइल इधर चली गई है, वो फाइल इधर आ गई है, बस इससे ज़्यादा हो रहा है कुछ प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है? देखें प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स अगर कराची की मैं बात करूं तो मतलब जैसे हिस्टोरिकली ये पिछले कुछ अरसे से बनते आ रहे थे, उसी तरीके से ही प्रोजेक्ट्स बनते आ रहे हैं, और मुझे तो अपेरेंटली एज सच कोई चीज़ खास नज़र नहीं आई। कैसे हो सकती है जब कॉस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाए? कैसे एक चीज़ मैं अडॉप्ट करूँगा कि ये जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लोन की निकाली है ना, ठीक है, वो एक
اچھا موو ہے اور اس سے جو ہے تھوڑی سی انویسٹمنٹ آئے گی، اچھا کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بالکل آئے گی. اب ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ وہ جو آپ پرسنٹیج اس کی کیلکولیٹ کریں نا، تو اگر کوئی بندہ گھر رینٹ پہ رہ رہا ہے کسی جگہ، ٹھیک ہے، تو اس سے شاید 10,000 12,000 روپے 15,000 روپے اوپر پہ اس کو 20 سال کے اوپر ایک لون مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ یہ پر مٹیریلائز ہو سکے گا؟ میں ذرا جواب ذرا ان سے لیتا ہوں نا اکمل بھائی سے. اکمل بھائی یہ بتائیے گا 7% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو گیا، بینک کے پاس جاتے ہیں 2% اپنا مارک اپ لگاتی ہے اور اس کے بعد پھر اور چارجز لگا کر یہ کوئی 12 12.5 5% ہے، 5% ہو گیا 5% ہے. تو یہ 13.5% بن جاتا ہے. 13.5% کے اوپر موبائل خرید سکتے ہیں آپ؟ نہیں میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے جو ابھی ایک تو لون کی اسکیم جو شروع کی ہے، ٹریڈ آف ٹیک کے نمبر جو آتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے اگر اکانومی میں ایکسپینشن ہو رہی ہے. بھائی دیکھیں پہلے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ جب 4% کے قریب آیا تو آپ نے دیکھا ٹریڈ آف ٹیک بڑی بینکوں کے نمبرز آتے ہیں نا تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کتنی آف ٹیک رہی ہے. یہاں تو آپ کی آف ٹیک بڑی نہیں سکتی ہے جب آپ سب سے پہلے تو میں نا یہ جو مارک اپ ریٹ ہے نا، یہ 7% یا ایک جنرل پبلک کو سمجھا دوں، یہ ہوتا کہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. 7% وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آفر کرتا ہے اپنے جو کمرشل بینکس ہیں ان کو کہ آپ کے پاس جو بھی ڈپازٹ ہے وہ ہمارے پاس رکھوائیں. 7% گارنٹیڈ آپ اسٹیٹ بینک یعنی پاکستان کی حکومت آپ کو دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر 7% تو کوئی بھی کمرشل بینک ہو اس کو گارنٹیڈ ہے کہ 7% یا جو بھی پالیسی ریٹ گورنمنٹ رکھے گی وہ تو ہمیں ملنے ہی ملنے. تو ظاہر ہے وہ اس سے اوپر ہی کسی کو دے گا مارک اپ پہ، نیچے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ نیچے سے نیچے رکھا جائے تاکہ کمرشل بینکس کم سے کم پیسوں کے اوپر جو ہے وہ فلوٹ کریں، مارکیٹ کے اندر انویسٹ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسی مارک اپ نیچے آتا ہے یا پالیسی ریٹ نیچے آتا ہے تو مارکیٹ میں لیکویڈیٹی بڑھتی ہے، اور پالیسی ریٹ اوپر جاتا ہے تو کمرشل بینکس بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو کہ ہم نے کیا پبلک کو دینا ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس کو ایز اے ریزلٹ مارکیٹ میں سے پیسہ ڈرین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بالکل نارمل سمپل ٹرمز میں نے آپ کو بتایا. اب آئیں جی یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو گورنمنٹ یا جو خان صاحب نے جو پلان بتایا ہوا ہے کہ جی اب اس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ یہ جو مختلف پروجیکٹس لائیں بلڈرز اور ان کو یہ لوگ لون بھی دیں گے، اور لیکن وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوا یا ابھی تک وہ اس کی ایک میتھڈولوجی بھی نہیں آئی، یا ایک آدھ بینک نے شاید ابھی سٹارٹ کیا ہے وہ لونز دینا، دوسرے بینکوں نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا. تو اب یہ تو بھی ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں پروجیکٹس بھی بن جائیں گے، سب کچھ بن جائے گا، لیکن ایک انفلیشن اتنا ہائی ہے، کور انفلیشن آپ کو پتہ ہے 8-9% کے اوپر کور انفلیشن ہمارا پڑا ہوا ہے. تو جب اتنا زیادہ انفلیشن ہوگا، ارننگ کیپیسٹی نہیں ہوگی تو اس کو خریدے گا کون؟ جب کوئی خریدے گا نہیں تو اتنی ساری جب لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوگی تو وہ بلاک ہوگی، یا بلاک ہوگی تو ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے نا وہ کساد بازاری کی طرف جائیں گے، مال بنا ہوا ہوگا بکے گا نہیں. تو یہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پوزیشن نا بڑی امبیلنس ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. ابھی اس وقت بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت بوم کر رہے ہیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کر رہا ہوں. آپ اس وقت جو بڑے بڑے جو پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں اگر آپ ان کی بھی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ بھی پار ویلیو سے بھی اپنے وہ نیچے کے اوپر بیچ رہے ہیں. اور ایون جو برانڈیڈ قسم کے جن کو سمجھا جائے تو بڑے بڑے جو نام سمجھے جاتے ہیں وہاں کی بھی اگر آپ ویلیوز کو دیکھیں تو اتنی زیادہ نہیں ہے. اب اپنا یہ جو کراچی کا سب سے پوش ایریا DHA، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں پراپرٹی کی ویلیو کتنی ڈاؤن ہوئی ہے. تو جو ایگزسٹنگ بنی ہوئی جگہیں ہیں وہاں پہ پراپرٹی کی ویلیو اتنی ڈاؤن ہوئی ہے، تو نئے پروجیکٹس کے اوپر کیا اتنی ورکنگ آئے گی وہ بہت مشکل ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا، لاسٹ ورڈ جی فروغ. ویل جیسا میں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ جب ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹ کرنے جاتے ہو تو آپ کی مین جو اکانومی ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ. تو جب آپ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ رک جاتی ہے نا تو اس کا مطلب کہ ابھی آپ جو ہے وہ بہت ہی نیچے لیول پر آ رہے. تو یہ جو اب گورنمنٹ لونز دینے جا رہی ہے صرف اس انڈسٹری کو بوسٹ ایک دینے جا رہی ہے کیونکہ اس سے ایک بہت اچھا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو ایک میرے حساب سے اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتی ہیں چیزیں اور ایٹ لیسٹ اس ریٹ پر بھی ہو جاتی ہیں جو میں نے سنا ہے وہ 5%، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، پر اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتی ہیں تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھا آپ کو ایک جو اکانومی میں آپ کو ایک بوسٹ چاہیے نا وہ ایک بہت اچھا ملے گا. لیکن دیکھیں اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا ہاؤسنگ کی جو نیڈ ہے وہ پوری کرنا. گورنمنٹ دیکھیں جب خود
फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, जब इतना सीरियस फाइनेंशियल क्रंच आपके यहाँ हो, तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स फ्लोट नहीं कर सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरी राय हो सकता है, मैं गलत हूँ। पॉइंट फाइनली बता रहा हूँ आपको, आपकी भी नॉलेज के लिए, एफबीआर का जो लास्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू है ना वो 1000 बिलियन है, और उसमें से 750 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट में गई है। तो आप आगे क्या कमाएंगे, क्या खर्च क्या करेंगे? तो ये तो अभी डेट मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रही। इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप कंट्रीज के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। अमेरिका में, यूएस के अंदर हाउस मॉर्गेज सिस्टम होता है, बिल्कुल, और आपको वहाँ पे पता है कि हाउसिंग, लेकिन वहाँ पे आप कैश फ्लो नहीं है ना आपके पास, आपको पता है कि जी जिसने लेना है कैश बेस नहीं, बिल्कुल आप वो तो उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हाँ, इतनी रिस्ट्रिक्शन और इतनी सारी चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ते हैं कि आप क्या, तो वो हो ही नहीं सकता, वो पॉलिसी भी बिल्कुल अलग होती है। चलो उसके ऊपर फिर बात करेंगे। फारूक, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो टुडे। अकमल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से बात करी थी। बहरहाल जी, अब मसला यही है कि जी ये कोरोना वायरस जो है वो दूसरी वेव इसकी ख़तरनाक, इसमें केसेस में इजाफा हो रहा है और एहतियात के बारे में बताया जा रहा है। एहतियात आप रख सकते हैं, स्पेकुलेशन में ना जाएं कि टीवी पे आपको क्या नंबर दिखा रहे हैं, नंबर की तरफ ना जाएं, लेकिन एहतियात आपने रखनी ज़रूरी है। और ये भी सोचना छोड़ दें कि गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा है या नुकसान है। इसमें आपका क्या फ़ायदा है ये ज़रा समझ लीजिए और उसके बाद जो है वो एहतियात को मलूज़ रखिए। प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।